اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ ومن اوفی بما عہد علیہ اللہ فسیؤتیہ اجرا عظیما صدق اللہ العظیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تصوف قادری کے تمام ویورز کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر ایک انتہائی خوبصورت اہم ٹاپک لیے آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہم ہیں آپ کے خادم، آپ کے نوکر اور مرشد کریم کے در کے ادنا سے گدا ساجد علی قادری امیری۔ سامعین محترم، آج کا ہمارا موضوع سخن مرشد کریم کے دنیا سے پردہ کر جانے کے بعد فیض کیسے حاصل کریں؟ کیا ہمیں دوبارہ بیعت کی ضرورت پڑتی ہے؟ لیکن ٹاپک کی طرف بڑھنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سب سے انتہائی ادب کے ساتھ گزارش کروں گا کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اپنے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن پر کلک کرنا مت بھولیے گا۔ سامعین محترم، راہ سلوک، راہ حق، راہ عشق کے متلاشیوں کے ذہنوں میں اکثر ہی یہ سوال گردش کرتے ہیں کہ مرشد کریم جب دنیا سے رخصت ہو جائے تو پھر مرشد سے فیض کیسے حاصل کریں؟ اور بعض ایسے لوگ بھی ہیں جن کے ذہنوں میں یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ مرشد کریم کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد فیض حاصل کرنے کے لیے کیا دوبارہ بیعت کی ضرورت پڑتی ہے یا دوبارہ بیعت کی جائے گی؟ سامعین محترم، یاد رکھیں کہ بیعت شرعی اور بیعت حقیقی میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ بیعت شرعی حقیقت میں ظاہری بیعت ہے جو انسان کے ظاہر کو آراستہ کرتی ہے اور ظاہر کو فنا ہے، اور حقیقی بیعت انسان کے باطن کو آراستہ کرتی ہے اور باطن کو ہی بقا ہے۔ اور یاد رکھیں، جو مرشد باطن کو بقا کی طرف گامزن کر کے ہمیشہ کے لیے روح اور قلب کو زندہ و جاوید کر دیتا ہے، اس کے فیض کا چشمہ ظاہری دنیا سے اوجل ہو جانے پر بھی ختم نہیں ہوتا۔ سامعین محترم، شرط یہ ہے کہ مرید کامل ہو، ناقص مرید نہ ہو۔ حقیقی بیعت کے حوالے سے قرآن کریم میں واضح دلیل موجود ہے، پر ان لوگوں کی سمجھ میں آئے گی جنہیں کامل اور حقیقی مرشد کا ساتھ ملا ہے۔ سامعین محترم، سورہ فتح کی آیت نمبر 10 میں مالک کریم کا فرمان ہے کہ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ ومن اوفی بما عہد علیہ اللہ فسیؤتیہ اجرا عظیما۔ وہ تمہاری بیعت کرتے ہیں، وہ تو اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ تو جس نے عہد توڑا اس نے بڑے عہد کو توڑا، اور جس نے پورا کیا وہ عہد جو اس نے اللہ سے کیا تھا تو بہت جلد اللہ اسے بڑا اجر دے گا۔ سامعین، اسی آیت کے دو پہلو ہیں۔ پہلا پہلو بیعت حقیقی، یعنی جو صاحب حقیقی مرشد کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے وہ اللہ کے ساتھ بیعت کرتا ہے، اور دوسرا پہلو ہے عہد، یعنی جو مرشد کے ساتھ تصور حق کو قائم کرنے کا عہد ہے، اگر اس کو توڑا تو یہی عہد سب سے بڑا ہے، یعنی وہ تو اللہ کے ساتھ ہی تعلق کو توڑ کر بیٹھا ہے۔ سامعین محترم، اور اسے مل بھی کیا جائے گا؟ اور جو اس عہد پر قائم رہا، یعنی جو مرشد عہد لیتا ہے کہ تیرا کچھ نہیں رہا، سب اللہ کا ہو گیا، اس کے لیے بہت بڑا انعام ہے۔
سامعین محترم، اب آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ کے ساتھ کی ہوئی بیعت کے بعد اب آگے انسان کہاں جائے، جب اسی کے ہاتھوں میں ہی ہاتھ دے ڈالے، اور اس کا فیض تو کبھی ختم نہیں ہوتا، نہ ہی اسے فنا ہے نہ اسے موت ہے، وہ تو سدا زندہ ہے اور سدا ہی زندہ رہے گا، اور نہ ہی اس نے پردہ کرنا ہے۔ دنیا سے پردے میں تو وہ ان کے لیے ہے جن کے دلوں پر پردہ ہے، آخر جو اس کے ہاتھ پر بیعت ہی کر لیتے ہیں وہ دیکھ بھی لیتے ہیں اور پہچان بھی لیتے ہیں۔ سامعین محترم، مرشد کامل کوئی خود بخود بنی ہوئی شخصیت کا نام نہیں ہے، بلکہ مرشد کامل کا قلب بھی ایسے ہی مضبوط واسطوں کے ساتھ قلب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملا ہوا ہوتا ہے، جسے سینے کا علم و فیض بھی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح کامل ہستیوں کی وساطت سے سینہ بسینہ یہ روحانیت اور مرتبہ احسان کی کیفیت منتقل ہوتی ہے۔ سامعین محترم، حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کامل مرشد کی اور حقیقی مرشد کی تعریف میں لکھتے ہیں کہ ایسے مرشد جو مقام فقر پر فائز ہوتے ہیں، بظاہر تو وہ مراتب موت کی قوت سے لوگوں کی نظروں سے غائب، خلق خدا سے جدا ہوتے ہیں، لیکن وہ زندہ لوگوں پر غالب ہوتے ہیں۔ لوگ انہیں زیر خاک مردہ سمجھتے ہیں، لیکن خلوت قبر میں انہیں قرب خدا حاصل ہوتا ہے، اور وہ ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں حاضر رہتے ہیں۔ سامعین محترم، حقیقی مرشد کے جسم کی خاک بھی جوہد ذکر نفی اسبات سے ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاتی ہے، اور جب وہ تہ لحد خاک میں جاتا ہے تو جسم کی خاک اور قبر کی خاک مل کر ایک ساتھ ذکر ہو میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ فقراء کی قبروں سے آج بھی لوگ اسی طرح دعائیں اور منتیں طلب کرتے ہیں جب وہ ظاہر سامنے موجود ہوتے ہیں، اور جن کا ظاہر باطن ہو ہی اللہ کا، یعنی ہاتھ اللہ کے، سب کچھ اللہ کا، ان کا باطن بقا ہو کر نور خدا میں شامل ہو جاتا ہے۔ اور جس کسی نے ایسے فقیر کے ہاتھ میں ہاتھ دیے، حقیقت میں اس نے اللہ کے ہاتھ میں ہاتھ دیے۔ سامعین محترم، پھر اس کے فیض و کرم کا چشمہ بھی نہ ختم ہوتا ہے اور نہ وہ کبھی پردہ کرتا ہے، بلکہ مرید حق ہو، سچا طالب ہو اور مرشد کریم کا سچا پیروکار ہو، سامعین، اسے اپنی ظاہرہ زندگی میں ہی اس کے فیض کا چشمہ مرشد اسے دکھا دیتا ہے اور حق سمجھا دیتا ہے، پھر اسے کسی اور چیز کی یا مزید آگے جانے کی طلب ہی باقی نہیں رہ جاتی۔ سامعین محترم، حقیقت میں جو وصل کی راہ کا مسافر ہو وہ ایک بار ہی وصل ہوتا ہے، بار بار نہیں۔ جب وہ موت سے پہلے ہی مر گیا اور زندہ جاوید ہو گیا، ہمیشہ کے لیے موت سے پہلے موت کے مقام کو پا کر بھی لوگوں کے درمیان موجود ہوتا ہے، تو ظاہری طور پر دنیا سے رسمی اور شرعی طور پر اوجل ہو جانے کے بعد بھی وہ لوگوں کے درمیان موجود ہوتا ہے۔ سامعین، اگر واقعی سچے اور حق کے راستے پر چلنا چاہتے ہو تو پھر اسے پوجو جس کو موت نہیں ہے، اس کی بیعت کرو جو کبھی آپ سے دور نہ ہو، اسے پکارو جو دنیا ہی نہیں بلکہ قبر اور حشر میں بھی آپ کے ساتھ ہو۔ سامعین، اسی مقصد کے لیے سرکار لجپال کا یہ پلیٹ فارم ہمیشہ مصروف عمل ہے کہ کسی حق کے راہی کو حق کے ساتھ ملوا دیا جائے، سچے رب کی بیعت عطا کر دی جائے، وصل کی راہ میں چلا کر ہمیشہ کے لیے پرسکون کر دیا جائے۔ سامعین محترم، آؤ کہ اللہ سے صلح کریں، آؤ کہ اللہ سے بیعت کریں، آؤ کہ اللہ سے عشق کریں۔ حق اللہ، موجود اللہ، ظاہر باطن بس اللہ ہی اللہ۔ اگلی آنے والی ویڈیو تک کے لیے اپنے اس خادم کو، اپنے اس نوکر کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان،
فی امان اللہ. ویڈیو کو لائک کریں، حق کی آواز بنیں، حق سمجھ کر جتنا ہو سکے ویڈیو کو شیئر کر دیں. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ نور عرشہ وزینت فرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ واولیاء امتہ اجمعین الی یوم الدین.